والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 نمبر آیا سورہ نور ولا یعتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یعطوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون صدقت یا رب العالمین۔ ولا اور نہیں یعتلی قسم اٹھائیں اولو الفضل فضیلت والے فضل والے منکم تم میں سے والسعتی اور وسعت والے فراخی والے ان یعطوا کہ نہیں دیں گے وہ اولی القربى قریبیوں کو والمساکین اور مسکینوں کو والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کو فی سبیل اللہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ولیعفوا اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَسْفَحُوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، اَلَا تُحِبُّونَ کیا نہیں چاہتے تم اَن يَغْفِرَ اللَّهُ کہ بخش دے اللہ لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن الغافلات معصوم بھولی بھالی المؤمنات ایمان والی لعنوا لعنت ہے ان پر فی الدنیا دنیا میں والآخرۃ اور آخرت میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ یوم وہ دن تشہد گواہی دیں گے علیہم ان پر السنتہم ان کی زبانیں وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں بِمَا قَانُوا ساتھ اس کے جو تھے وہ يَعْمَلُونَ اعمال کیا کرتے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تو اپنی آیات بڑی واضح کر دی تمہارے لیے اور وہ علم والا حکمت والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے تو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا تو اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اللہ بڑے ہی رحیم اور بڑے ہی نرمی والے ہیں۔ اہل ایمان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، جو بھی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان تو اس سے بے حیائی کا اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا کبھی بھی، لیکن اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس سارے واقعے کے اختتام پر کہا کہ جسے اللہ چاہتا ہے تم آپ پاک نہیں ہو سکتے تھے، جسے اللہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے جو اس معاملے میں محفوظ رہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس شر سے اگر بچایا ہے تو اللہ نے بچایا ہے، کسی گھمنڈ میں نہ آ جانا کہ ہم بچے رہے ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو کسی قسم کے گھمنڈ میں فخریہ جملہ کوئی ریاکاری کا جملہ نہ بول دینا، یہ میرا فضل تم پہ تھا کہ میں نے تمہیں پاک رکھا اور اس سارے معاملے سے محفوظ رکھا ہے، یہ میرا تم پر فضل ہے۔ پھر آگے یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی جن کے بارے میں عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے، کہا مردوں میں سے، کہا اس کے باپ سے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک مرتبہ ان دونوں کی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا آپس میں، تو بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی احساس ہوا، وہ بھی معافی مانگنے کے لیے مسجد میں آ گئے، پہلے گھر گئے گھر نہ ملے تو مسجد میں آ گئے،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ابو بکر کے چہرے پہ غصہ ہے، پہلے آ کے بیٹھ گئے، بعد میں عمر بھی آ گئے، تو وہاں پر ایک جملہ کہا، لوگوں یہ جو ابو بکر ہے نا اسے کچھ نہ کہا کرو، میری وجہ سے اس کا لحاظ کر جایا کرو، میری وجہ سے اس کو کچھ نہ کہا کرو۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جملہ تھا جو حضرت ابو بکر کے لیے کہا کہ اگر کوئی معاملہ ہو بھی تو میری وجہ سے ابو بکر سے درگزر کر جایا کرو، اسے کچھ نہ کہا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دیا، جس نے مجھ پر دنیا میں احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا، صرف ایک شخصیت ابو بکر کی ہے، اس کے احسان اتنے ہیں کہ میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اس کے احسانوں کا بدلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اور اسی لیے تو عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب ان کے تیسرا بیٹا پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، پہلے بیٹے کا نام تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا نا، محمد نام رکھا، پھر اپنے چچا کے نام پر عباس رکھا جس کے نام پہ غازی عباس علمدار کہتے ہیں۔ یہ پہلے عباس حضرت علی کے چچا جو تھے ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام حضرت علی نے عباس رکھا تھا، وہ علیحدہ علیحدہ عباس ہیں دونوں، تو تیسرے بیٹے کے لیے پھر نام ہونا، ان کے بعد اگر کوئی ہے تو پھر ابو بکر ہو سکتا ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام پھر یہی رکھا، حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، تو یہ ان کی آپس کی بڑی محبت تھی، بڑی چاہتے تھے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلے گی، جب یہ الزام لگانے والے ان میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرین میں سے بھی ہیں، اور حضرت ان کی والدہ عاتقہ ام مصطح یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی، خالہ زاد بہن تھی، اس کا آگے سے یہ بیٹا تھا، غریب تھے، مسکین تھے، تو ان کا وظیفہ حضرت ابو بکر نے لگایا تھا ماہانہ خرچہ اتنا تمہارے گھر میں پہنچ جائے گا۔ جب وہ منافقین کی اس رو میں بہک گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے، تو حضرت ابو بکر نے ان کے گھر کا خرچہ بند کر دیا کہ جو وظیفہ تمہیں جاتا ہے نا چلو کماؤ اور کھاؤ، یہ معاملہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ نہیں قسم اٹھانی چاہیے، صاحب فضیلت جو تم میں، صاحب فضل، یہ ابو بکر کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ کیسا استعمال کرتے ہیں، جو تم میں صاحب فضل ہیں، یعنی ابو بکر صاحب فضل ہیں تم میں، انہیں یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور اٹھا لیں یہ صاحب فضل کو یہ بات، صاحب فضیلت کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، وسعت، اور جنہیں اللہ نے بڑی وسعتیں عطا کی ہیں، اللہ نے فراوانی بہت مال کی عطا کی ہے، انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، ان یؤتوا کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، نہ قریبیوں کو، نہ مسکینوں کو، اور نہ مہاجروں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، انہیں کچھ نہیں دیں گے، یہ قسم اٹھا لی ہے، یہ صاحب فضیلت، صاحب فضل اور وسعت والے کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ آگے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کسی کام پر قسم اٹھا لے، اس سے ترمذی کی حدیث ہے کہ کسی کام پر قسم اٹھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور وہ کام بہتر ہو، تو انسان اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کرے، بہتری والا خیر والا کام ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پہ موقع محل پہ ایسا آ گیا کہ آپ نے قسم اٹھا لی، تو آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دے کر کے، قسم توڑ کر کے خیر کا کام کریں۔ جس طرح کہ اکثر آپ کسی خاندان میں صلح کروانے چلے جائیں تو لوگوں کی، دونوں فریقوں کی باتیں سنتے سنتے بعض اوقات بندہ تنگ آ جاتا ہے، کسی طرف کہتا ہے اللہ قسم یار میں نے تمہارے معاملے میں آنا ہی نہیں، یہ قسم اٹھا لیے، قسم کا کفارہ دیں، صلح کروانے کے معاملے میں پھر آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ صلح کے لیے آپ کو بار بار، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ حلف الفضول کا جو معاہدہ ہوا تھا مکہ میں نبوت سے پہلے کہ ہم غرباء کی مدد کریں گے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کہا اب بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کی طرف بلائے گا میں پھر جانے کے لیے تیار ہوں، میں پھر ایسا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وَلْيَعْفُوا، معاف کر دینا چاہیے۔ عفو میں ہوتا ہے
ہوا چلے نا تو ایک بندہ چلا ریت کے اوپر، اس کے پاؤں کے نشان پڑ گئے، اب ہوا چلی اس نے ان نشانوں کو مٹا دیا، یہ عفو ہوتا ہے، یعنی وہ غلطی کو بالکل مٹا ہی دینا، صاف کر دینا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم معاف کر کے بعد میں کہیں نہ کہیں پھر وہ اسے بات جتلا دینا یا اسے بات کہہ دینا، نہیں، عفو جو ہوتا ہے وہ مٹا دینا ہے بالکل۔ وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر جاؤ، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہیں اللہ کی بخشش نہیں چاہیے؟ اگر تمہیں چاہیے اللہ کی بخشش تو پھر دوسروں کے لیے بھی معافی کا معاملہ کرو، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے درگزر کرے اور اللہ تم کو معاف کر دے تو پھر اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو کہ تم بھی دوسروں کو معاف کرو، تم بھی دوسروں سے درگزر کرو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا، یا اللہ میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں، مصطح بن اساسہ کا جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ اسی طرح جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو میں بھی دوسروں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو مومنہ پاک دامن اور غافل عورت پر تہمت لگا دیتا ہے زنا کے حوالہ سے، حد قذف تو پیچھے آ گئی، دوسرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ایسا انسان ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر ٹھہرتی ہے۔ جو وہ پرسوں میں نے حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنائی تھی، کیا فرماتے ہیں 7 بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ان میں سب سے پہلا شرک تھا، پھر جادو تھا، پھر یتیم کا مال کھانا تھا، پھر اس میں جو ہے وہ سود تھا، اور پھر اس میں یہ تھا کہ کسی جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ وَقَذْفَ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن مومنہ معصوم عورتوں پر الزام زنا کے حوالے سے لگانا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو مومن پاک دامن اور معصوم مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن جس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی، تشہد گواہی دیں گی، علیہم ان پر، السنتہم یعنی ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وائدیہم ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کے خلاف، وارجلہم ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون جو کچھ یہ اعمال کرتے رہے تھے یہ سارے اس پر گواہ بن جائیں گے۔ انسان کے اپنے اعضاء، وہ غالب کا ایک شعر بھی ہے، مجھے مس ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ فرشتوں کے لکھے پہ ہم پکڑے جائیں گے۔ کوئی بندہ ہمارا تحریر کے وقت موجود بھی تھا، تو وہ کہتے کہ یہ جو فرشتوں نے لکھ دیا تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ فرشتوں نے لکھا، وہ حق لکھا، فرشتوں نے بھی جو لکھا، ظلم انہوں نے بھی نہیں کیا، لیکن انسان ہے، وہاں پر بھی کوشش کرے گا کہ شاید میں یہ کہہ کر کے بری ہو جاؤں کہ میں نے تو یہ کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ کہیں گے نا، زبان سے کہیں گے چل اب تو بول، میری مرضی سے بول، آج اس کی مرضی سے بہت بول لیا، آج میری مرضی سے بول، پاؤں سے، ہاتھوں سے۔ اور دوسری جگہ پہ جو سورہ یاسین میں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے منہ کو، پھر ہم چمڑے کو کہیں گے، ہاتھوں کو کہیں بولو بھائی بتلاؤ، یہ کہتا ہے یہ گناہ میں نے نہیں کیے، میرے فرشتوں نے لکھے، اب تم بتاؤ۔ ہاتھ بول کے کہیں گے یا اللہ کیا اس نے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ پاؤں بول پڑیں گے یا اللہ یہ فلاں فلاں جگہ پہ بھی گیا، آج کہتا ہے میں تو گیا ہی نہیں کبھی ایسی محفل میں، یہ گیا تھا۔ چمڑا بول پڑے گا یا اللہ اس نے یہ سارے معاملات کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں ان پر گواہ بنیں گی، وایدیہم ان کے ہاتھ ان پر گواہ بنیں گے، وارجلہم اور ان کے پاؤں ان پر گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون جو کچھ یہ اعمال کرتے رہے تھے۔ اور نہیں قسم اٹھانی چاہیے تھی جو تم میں سے صاحبان فضل ہیں اور وسعت والے ہیں کہ وہ نہیں عطا کریں گے قریبیوں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو جنہوں نے ہجرت اللہ کے راستے پہ کی، انہیں معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنی چاہیے۔ کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے؟ یقیناً اللہ تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن غافل مومنہ عورتوں پر
ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس دن جس دن زبانیں ان پر گواہ بنیں گی، ہاتھ ان پر گواہ بنیں گے اور ان کے پاؤں ان پر گواہ بنیں گے جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے۔